بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں غماز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان امین ہنجرا۔ آج کی اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ موضوع سے متعلق تمام معلومات بہتر انداز میں آپ تک پہنچ سکیں۔ خواتین و حضرات، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا فرمایا اور ان کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام بھیجے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا یہ سلسلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا۔ ایک ایسی مقدس کتاب آپ پر اتاری گئی جس میں قیامت تک آنے والوں کے لیے ہدایت کا پیغام موجود ہے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک کے لیے اصول و ضوابط مقرر فرما دیے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزارنے کے اصول بھی لوگوں تک پہنچائے۔ جو ان اصول و ضوابط پر اپنی زندگی کے شب و روز گزارے گا وہ دنیا اور آخرت کی بھلائی پانے والا ہوگا، اور جو اپنی زندگی کے ایام قرآنی اصولوں کے مطابق بسر نہیں کرے گا دنیا و آخرت میں بربادی اس کا مقدر بنے گی۔ ناظرین، معاشرے میں اپنے ہی بل بوتے پر کسی فرد پر بوجھ بنے بغیر زندگی گزارنے کا اسلام نے کسب حلال کے نام سے ایک ضابطہ دیا ہے، جس پر عمل کر کے ہر شخص نہ صرف اپنا بلکہ اپنے اہل و عیال کی کفالت کا ضامن ہو سکتا ہے۔ ناظرین، کسب حلال ایک بہت وسیع اصطلاح ہے۔ یہ اصطلاح صرف چند چیزوں کی خرید و فروخت یا تجارت پر موقوف نہیں ہے، بلکہ ہر وہ کاروبار، تجارت یا مزدوری جس کے متعلق شریعت میں کوئی ممانعت نہ ہو قابل تحسین بلکہ باعث اجر و ثواب ہے۔ ناظرین، کسب حلال کے لیے کوئی بھی جائز پیشہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ شریعت مطہرہ میں بلا کسی حاجت کے کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، جبکہ حلال روزی کمانے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال روزی کی تلاش کرنے کے متعلق ارشاد فرمایا، روزی کا حلال ذریعہ تلاش کرنا فرض کے بعد فرض ہے۔ ناظرین، اسی حوالے سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی رزق کی تلاش چھوڑ کر یہ نہ کہتا پھرے کہ اے اللہ مجھے رزق عطا فرما۔ اسی طرح حضرت ایوب سجتیانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے نزدیک کام کاج کر کے کچھ مل جانا لوگوں سے دست سوال کرنے یعنی مانگنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ناظرین، حلال روزی کمانے کے لیے کوئی بھی جائز پیشہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں کوئی بھی پیشہ باعث عار نہیں ہے۔ سب سے زیادہ پاکیزہ پیشہ اپنے ہاتھ سے کمانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا ذریعہ معاش پاکیزہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، آدمی کا اپنے ہاتھ سے کمانا اور ہر جائز تجارت۔ ناظرین، اس سے ہمیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہو جاتی ہے کہ حصول رزق کے لیے محض تجارت ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی پیشہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ کسب حلال کی فضیلت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حصول رزق کی راہ میں آنے والی مشکلات، رکاوٹیں، رنج و الم، غم اور مصیبتیں وغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ ناظرین، حدیث مبارک کے مطابق گناہوں میں سے بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ سے نہیں مٹتے، بلکہ حصول رزق میں پہنچنے والا رنج و غم ہی اسے مٹا سکتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ گناہوں میں سے کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو نماز، روزہ، زکوٰۃ اور عمرہ نہیں مٹا سکتے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر کیا چیز ان کو مٹا سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، ان گناہوں کو حصول رزق میں پہنچنے والا رنج و غم ہی مٹا سکتا ہے۔ ناظرین، ایک دوسرے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنا ہاتھ کسی کے آگے پھیلانے سے بچانے اور اپنے اہل و عیال کی کفالت کے لیے حلال مال کے حصول کی تگ و دو کرنے والا بروز قیامت اللہ تعالیٰ سے انتہائی شان و شوکت کے ساتھ چمکتے ہوئے چاند کی صورت میں ملاقات کرے گا۔ ناظرین، اپنے گھر والوں کی کفالت کے لیے کمانے والا شخص گویا کہ اللہ کی راہ میں ہے، چاہے وہ کوئی بھی پیشہ اختیار کر لے۔
حلال کمائی کے حصول کے لیے کوئی بھی ادنا پیشہ اختیار کرنا بھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص رسی میں لکڑیاں باندھ کر اس کا گٹھا اپنی کمر پر لا دے اور پھر اس کو فروخت کرے تو وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرے اور وہ اس کو دیں یا اس کو منع کر دیں۔ ناظرین، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لانا اور اسے فروخت کرنا بظاہر بہت حقیر پیشہ دکھائی دیتا ہے، لیکن اولیاء اکرام میں سے بعض نے اس پیشے کو اختیار بھی کیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کی گردن پر لکڑیوں کا گٹھا دیکھ کر فرمایا، اے ابو اسحاق، ایسا کب تک ہوگا حالانکہ آپ کے بھائی آپ کو کافی ہیں؟ تو حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے ابو عمر، آپ اس بات کو رہنے دیجئے، کیونکہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ جو رزق حلال کی تلاش میں ذلت کی جگہ کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ناظرین، شریعت مطہرہ میں حلال رزق کمانے کو مستحسن عمل قرار دیا گیا ہے۔ حصول رزق کی تلاش میں آنے والی تکالیف اور مصائب پر اجر عظیم کا مژدہ سنایا گیا ہے۔ ناظرین، خود کو کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنے سے محفوظ رکھنے اور اہل و عیال کی کفالت کرنے کے لیے حصول رزق کی تلاش میں اپنی طاقت صرف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں طاقت صرف کرنے کے برابر درجہ دیا گیا ہے، یعنی ہاتھ سے کمائی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر درجہ دیا گیا ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، اور جب تم فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنی روزی کی تلاش سے غافل ہو کر سوتے نہ رہو۔ اور قرآن تو بڑے دلکش اور محبت بھرے انداز میں انسان کو تاکید فرماتا ہے، اور دنیا میں تمہارا حصہ ہے، اسے بھول نہ جاؤ۔ اسی لیے اسلامی فقہ میں معاشی جد و جہد کو فرض عین قرار دیا گیا ہے۔ گویا پروردگار اپنے محبوب بندوں کو مصروف عمل اور حصول رزق، حصول معاش کی کاوشوں میں مشغول دیکھنا چاہتا ہے، تاکہ جو جتنی ہمت کر کے، جتنا سچے دل سے اپنی معاشی جد و جہد کرے، اللہ اس کا دامن اپنے فضل و کرم سے بھرتا جائے۔ اسلامی معاشیات کا ایک بنیادی اصول یہ بھی ہے کہ تمام انسانوں کے لیے معاشی سہولیات مہیا کی جائیں۔ ناظرین، اسلام انسانوں کی بھلائی چاہتا ہے اور انسان کے حق میں آسانیاں چاہتا ہے، لیکن اسلام صرف حصول معاش یا حصول رزق کی جد و جہد پر ہی نہیں اکساتا، بلکہ کچھ پابندیاں بھی عائد کرتا ہے تاکہ جو شخص یا ادارہ کوئی آمدنی حاصل کرے وہ اس کے فائدے کے لیے ہو، اور اس کے لیے لازم ہے کہ وہ آمدنی جائز ذرائع سے حاصل کی جائے۔ اسی لیے اس نے حرام ذرائع سے حاصل کی جانے والی آمدنی کو دوزخ کی آگ قرار دیا ہے۔ ناظرین، قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے، اے لوگو، جو چیزیں زمین میں موجود ہیں ان میں سے حلال اور پاک چیزیں کھاؤ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسب حلال کو عبادت قرار دے کر اہل ایمان کے لیے نیکی کرنے کا ایک ایسا ذریعہ عطا فرما دیا کہ انسانی زندگی کا ہر لمحہ نیکی کے صلے کا حقدار بنتا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ اسلام نے تجارت، لین دین، معاش میں دیانتداری اور خدا ترسی کے جذبات کو فروغ دیا۔ قرآن اور اسلام انسانی معاشرے میں خوشحالی اور ترقی دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے وہ رزق حلال کے حصول کی ترغیب دے کر حرام روزی کی نفی کرتا ہے۔ قرآن اصولی طور پر حکم دیتا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے اموال کو آپس میں باطل کی راہ سے نہ کھاؤ، بلکہ باہمی رضامندی کے ساتھ تجارت کی راہ سے نفع حاصل کرو۔ ناظرین، اور اس کا صلہ یہ ہے کہ انسان خود کو آخرت میں صدیقوں اور شہیدوں میں پائے گا، تو کیا ہم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو خود کو صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ شامل نہ کرے؟ یقیناً یہ وہ اعزاز ہے جو اسے ابدی زندگی کے تمام انعامات و اکرام کا حقدار بنا دے گا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی انسان اس دنیا میں جو بوئے گا آخرت میں اس کا پھل ضرور پائے گا۔ ناظرین، حلال روزی کے حصول کے لیے کوئی خاص پیشہ مقرر نہیں کیا گیا، بلکہ ہر وہ پیشہ جو حلال ہو اسے اختیار کر کے حلال روزی کمانے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ناظرین، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔